وہ مکھی ہو کے آج تک ہزاروں سال ہو گئے اللہ کے حکم سے نہیں ہٹی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں بھولی، اور یہ انسان، یہ مومن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ بیٹھا ہے، پورا قرآن کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے انسانوں کو، اہل ایمان کو، میں کہ تم سے کیوں نہیں ہو پاتا کہ تم میرا دین کو غالب کر کے رہو، میرے حکم کو غالب کر کے رہو۔ وہاں تو صورتاً وحی کا لفظ بولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں تو حقیقتاً میں نے وحی نہیں، پورا قرآن عطا فرما دی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید کی مکھی جہنم نہیں جائے گی۔ مومن کو بھی یہ حکم تھا، جب کسی کو دیکھو گندگی پہ بیٹھ گیا ہے تو مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ کرے۔ میں ملکہ ایک ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ان کی ملکہ کی بنانے پر، کسی کو ملکہ بنانے پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی ان میں، ایک ہی ملکہ ہے تو ایک ہی رہے گی بس۔ لیکن ہمارے ہاں 56-57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ہر ایک بندہ جو ہے اپنے طور پر حضرت صاحب ہے، بندہ کم از کم شہد کھاتے ہوئے، چاٹتے ہوئے شہد کو کچھ تو حیا کرے یار، شہد تو ظاہری بات ہے ہر بندے کے گھر کی ضرورت ہے، تو شہد کھاتے ہوئے کچھ حیا کرے یار۔ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو غالب رکھا ہوا ہے، ایک بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں، آج تک غالب رکھا ہوا ہے، ان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک انسان ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کے کوئی ادھر چلے گیا، کوئی ادھر چلے گیا، کوئی ادھر چلے گیا۔ سورۃ النحل شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحان اللہ۔ سورہ نحل شریف اور سورۃ الحجر شریف دونوں ایک ہی ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجر شریف کی آخری آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ دین اسلام غالب آ جائے۔ تو سورہ نحل شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل جو ہے یہ خود ایک مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی جو ہے یہ، اس کی عظمت و شان خلاق کائنات نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ پوری سورت جو ہے وہ اس کے نام پر ہے، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس نام پر یہ سورت جو ہے وہ کیوں رکھی گئی، سورہ نحل شریف جو ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تیرے رب نے، یہاں لفظ وحی کا آیا ہے، مراد یہاں حکم ہے، کیونکہ وحی شرعی جو ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کے کسی اور کو آ سکتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے حکم دیا، اسے یہ اشارہ دیا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں پر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، چھتیں، یہ باقی چیزیں جو ہیں پاک چیز جگہوں پر اپنا چھتا بنائے، اپنا گھر بنائے۔ یہ ذہن میں رہے، انسانوں کے گھر کو بھی بیت کہتے ہیں اور شہد کی مکھی کے گھر کو بھی بیت کہا گیا ہے، اور کسی کے پرندے کے، کسی جانور کے گھر کو بیت نہیں کہا گیا، یہ محض انسانوں کے گھر کو بیت کہا جاتا ہے، اور مکھی اور شہد کی مکھی کے گھر کو بیت کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں 3 کونے والے، 4 کونے والے ہوتے ہیں، یہ مکھی جو ہے نا، یہ واحد ایسی شے ہے جس کا گھر جو ہے وہ 6 کونے والا ہوتا ہے۔ اس کے ہر جو خانہ ہوتا ہے نا وہ 6 کونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنا کونا قریب ہوگا اتنی صفائی زیادہ رہے گی۔ تو یہ جو ہے اس کے گھر جو ہوتا ہے وہ 6 کونے والا ہوتا ہے۔ اور پاکی اور طہارت کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسا حکم دیا ہے، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا چھت جو ہے وہ گندی جگہ پر بنا ہوا ہے، کبھی دیکھے آپ نے گندگی پر بنا ہوا ہو؟
بالکل نہیں۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کو جو حکم دیا کہ یہ ایک بار اللہ نے حکم دیا تھا ان کو، ان کی جو ملکہ ہوتی ہے نا، جس کو ملکہ کہتے ہیں، وہ ملکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک دن کے اندر، صرف ایک دن میں 10,000 انڈے دیتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ ایک بار جو ہے نا، یعنی کہ 1 منٹ کے اندر جو ان کی خاص آواز ہوتی ہے نا، پیدا ہوتی ہے، بھناٹ جو آواز ہوتی ہے ان کی، وہ والی آواز جو ہے، وہ آواز پیدا کرنے کے لیے صرف 1 منٹ میں 11,000 مرتبہ پر ہلا لیتی ہے یہ۔ اور جب یہ پھول چوستی ہے، ایک بار کا جو رس بناتی ہے، وہ 50 سے 100 تک کے پھولوں کو چوستی ہے، اور ایک بار کا جو اس کا سفر ہوتا ہے پھولوں کو ڈھونڈنے کا، وہ 55 کلومیٹر تک کرتی ہے جی۔ اور وہ سفر اس کا سارا تقریباً فضائی ہوتا ہے، اوپر سے جا رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ گلی سڑکوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارا تو سارا زوریہ گوگل پہ ہے، اس پہ سفر کر رہے ہیں، گوگل پہ روڈ میپ نکال لیں جی، میپ کھول لیں جی، اسی پہ جا رہے ہیں، اور وہ بھی جانا کہاں ہوتا ہے، جا کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 55 کلومیٹر تک کا سفر، اب بتائیں یار راستے میں کتنے معاملات ہوں گے، کتنی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ اسی مکھی کے راستے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اوپر جو جہازوں کے لیے فضائی راستے مقرر کیے ہیں، یہ انہی راستوں پر چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ راستے بنائے تھے، سمجھا ہے نا۔ اور دوسرا جو ہے، یہ باقاعدہ اس کے ہاں نظام ہے، مکمل نظام ہے۔ اس کی جو ملکہ ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے نا، وہ ایسے پولیس کہہ لیں ہاں جی، وہ والا ایک سسٹم ہے اس کا۔ کوئی بھی مکھی جو ہے ان میں سے کسی گندی جگہ پر بیٹھ جائے، اس کو واپس چھتے پر نہیں آنے دیا جاتا، چھتے پر نہیں آنے دیا جاتا، اس کو وہیں پر مار دیا جاتا ہے، بالکل جہاں کہیں سے آئے۔ وہ جو کھڑی ہوتی ہیں وہاں، ایسے سمجھیں کہ ان کے پاس ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ان کو محسوس ہو جاتا ہے یہ گندگی سے ہو کر کے آ رہی، کسی بھی گندی جگہ پہ بیٹھ جائے اس کو وہ مار دیتی ہیں، پکڑ کے آنے نہیں دیتی۔ اب اس صورت میں، اور حتی یاتک الیقین، یہ جو لفظ ہے، اور نحل جو ہے، یہ ان کے آپس کی مطابقت دیکھیں ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتا ہے اہل ایمان کو؟ سورہ ہجر کے آخر میں فرمایا کہ یہاں تک کہ دین غالب آ جائے، یعنی غلبہ دین کی بات ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں مکھی کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا، کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کس طور پر اپنا گھر بناتی ہے، صفائی ستھرائی، پاکی کا خیال، صفائی کا خیال کرتی ہے، پاکی کا خیال کرتی ہے۔ صفائی کا خیال نہ کرے تو بتائیں لوگ جو ہیں وہ شہد سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، پاکی کا خیال نہ کرے تو ناپاکی ہو جائے، تو ناپاکی ظاہری بات ہے اہل ایمان پھر قریب ہی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو اہل ایمان کے گھر کے ساتھ وہی لفظ عطا فرمایا، بیوتن کا لفظ عطا فرمایا، بیتن، میں یہ گھر بناتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا نظام ہے، یعنی کہ سزا دینے کا، یعنی ایک ہی ملکہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ جناب 4-5 ملکائیں بن کے پھر رہی ہوں آگے پیچھے، نہیں، ملکہ ایک ہی ہے وہاں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورتاً لفظ یہاں پہ بیان ہوا، اوحا کا وائی کا، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے سورتاً لفظ وائی وہاں ذکر کیا ہے، تو وہ آج تک اتنے ہزاروں سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے، وہ مکھی جو ہے بالکل اسی طرح چل رہی ہے، آج تک اس کے چھتے اسی طرح بن رہے ہیں، پاک جگہوں پہ بن رہے ہیں، شہد بنا رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، گندی جگہ سے ہو کے آنے والی مکھی کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ مکمل مقاطع کر دیتی ہیں جو گندگی پہ بیٹھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم غالب آیا یا نہیں آیا؟ انہوں نے کیا، غالب نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے انسانوں کو، اہل ایمان کو، میں کہ تم سے کیوں نہیں ہو پاتا کہ تم میرا دین کو غالب کر کے رہو، میرے حکم کو غالب کر کے رہو۔ وہاں تو سورتاً واہی کا لفظ بولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں تو حقیقتاً میں نے واہی نہیں، پورا قرآن عطا فرما دیا ہے، ایک آدھی واہی نہیں آئی تمہاری طرف، پورا قرآن عطا گیا ہے، پورا قرآن آ گیا ہے، اتنے ہزاروں بار جبریل امین علیہ السلام زمین پر آئے ہیں صرف تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں احکامات دینے کے لیے۔
وہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے دل میں بات ڈالی تھی، اس کی رہنمائی فرمائی تھی، ایک بار رہنمائی فرمائی ہے، آج تک مکھیوں کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں شہد کی مکھیاں اسی طرح چل رہی ہیں، وہی والا نظام ہے۔ اور اس مکھی کو مومن کے ساتھ مشابہت، سبحان اللہ ہیں۔ باقی مکھیاں جو ہے نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی جہنم نہیں جائے گی، باقی مکھیاں جہنم جائیں گی۔ جہنم اس لیے نہیں کہ ان کو سزا ہوگی، آگ لگائی جائے گی، وہ اس لیے جائیں گی دوسروں کو سزا دینے کے لیے، ان کو کاٹنے کے لیے جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں شہد کی مکھی جہنم بھی نہیں جائے گی ہیں۔ رب سونے کے حکم کی ایسی پابند ہے ہیں، ہلتی نہیں ہے وہاں سے۔ تو دیکھیں نا کتنی ساری مشابہتیں پائی جا رہی ہیں۔ مومن بھی پاکی پسند ہے، طہارت پسند ہے، یہ بھی طہارت پسند ہے۔ ہاں جی، مومن کو بھی یہ حکم تھا جب کسی کو دیکھو گندگی پہ بیٹھ گیا ہے تو مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حدود عطا فرمائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے تھے ان کو، یہ میرے احکامات ہیں، جو بھی گندگی پہ بیٹھے اس کا تم نے مکاتبہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ قطع تعلقی بھی کرنی ہے اور اس کو سزا بھی دینی ہے تم نے خلیفہ کے حکم پر۔ ان میں ملکہ ایک ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ان کی ملکہ کی ایک بنانے پر، کسی کو ملکہ بنانے پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی ان میں، ایک ہی ملکہ ہے تو ایک ہی رہے گی بس۔ لیکن ہمارے ہاں 56-57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ہر ایک بندہ جو ہے اپنے طور پر حضرت صاحب ہے، ہر ایک بندہ اپنے طور پہ امیر المومنین ہے۔ یہاں پہ ایک شہر میں جتنے مولوی ہیں سارے خطیب اعظم ہیں، یہاں ہر مسلک کا الگ مفتی اعظم ہیں، ان کے الگ ہیں، اور ہمارے ہاں خدا خیر کرے ایک ایک شہر میں مفتی اعظم ہیں، ہاں اتنے مفتی اعظم ہیں ہمارے ہاں۔ تو پھر مفتی اعظم پاکستان کا یہ جو لقب ہے یہ تقریباً بہت سارے لوگ اٹھائے پھرتے ہیں، کسی ایک پہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھیوں کا ایسا نظام مقرر کر کے اور ان کو ایک بار فرمایا یہاں پورا قرآن ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود ہماری شرارتیں ختم نہیں ہوتی، پورا قرآن ہاتھ میں ہے اس کے باوجود ہم کسی ایک پر مطمئن نہیں ہوتے، پھر ہمارا کیا بنے گا بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا۔ آج تک انہوں نے اپنے شہد میں گندگی ملانے والیوں کو برداشت نہیں کیا۔ ہمارے ہاں کوئی بھی شے خالص نہیں ملتی۔ آپ دودھ لینے چلے جائیں وہ ملاوٹ والا، ہاں جی چینی چلے جائیں اس کا مسئلہ، کوئی بھی شے لینے چلے جائیں اس کا مسئلہ، ہر ایک شے میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی شے خالص نہیں مل رہی ہے یہاں۔ ایک زہر ملتا تھا خالص، اب وہ بھی نہیں ملتا ہیں۔ وہ زہر بھی چوہوں کو کھلائیں تو چوہے بھی جناب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ چوہوں کا مسئلہ تھا نا، ہماری کتابیں بہت ساری ناراض ہو گئی ہیں، تفسیر ناموس رسالت کے بہت سارے نسخے جو ہیں چوہوں نے شہید کر دیے ہیں۔ اتنے عرصے سے دوائیاں ڈال ڈال کے چوہے دوائی کھا کے لگے پھرتے ہیں اوپر مزے کے ساتھ، بتائیں نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حساب ہے جی، یعنی کوئی بھی شے یہاں پہ خالص نہیں مل رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کا جو نظام فرمایا ہے، یعنی بندہ کم از کم شہد کھاتے ہوئے چاٹتے ہوئے شہد کو کچھ تو حیا کرے یار۔ شہد تو ظاہری بات ہے ہر بندے کے گھر کی ضرورت ہے، تو شہد کھاتے ہوئے کچھ حیا کرے یار۔ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو غالب رکھا ہوا ہے، ایک بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں، آج تک غالب رکھا ہوا ہے، ان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک انسان ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کے کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، ان کو سارے بانٹ گئے ہیں، کوئی سیاسی جمہورے بانٹ گئے ہیں ان کو، کوئی جناب مذہبی مولوی بانٹ گئے ہیں، کوئی پیر بانٹ گئے ہیں، یہ امت ہی جناب تقسیم ہو کے پڑی ہوئی ساری یار۔ وہ مکھی ہو کے آج تک ہزاروں سال ہو گئے اللہ کے حکم سے نہیں ہٹی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں بھولی، اور یہ انسان یہ مومن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ بیٹھا ہے، پورا قرآن کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ بتائیں کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جہاں سے آیت ختم ہو رہی ہے، سورت ختم ہو رہی ہے، وہاں بھی بات غلبہ دین کی ہوئی ہے، جہاں سے آگے شروع ہوئی ہے پوری سورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہے۔ جی ہم تو سوچتے ہیں یار یہ مکھی ہے، مکھی کا ذکر کیوں آیا قرآن میں، ہم کچھ اور ہی بیان کرتے رہے ہیں۔ تو دیکھو جی وہ 11ویں شریف پہ وہ کہتے تھے نا دوسرے کہ غیر اللہ کا نام آیا تو وہ حرام ہو گئی، ہمارے لوگ کہتے تھے پھر قرآن میں مکھی کا ذکر آیا پھر قرآن حرام کیوں نہیں ہوا؟ ہاں جی قرآن سے بھی ہم نے نکالا وہی معاملہ ہے مستحبات والا، رب کے فرض والا معاملہ کیوں نہیں نکلا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا اور آگے باتیں کیسی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مکھی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔
وہاں سے تو غلبہ دین کی بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ نے اللہ نے واہی کی ہے. واہی کیا بات؟ صورتاً واہی ہے. ایک بار رب نے حکم دیا، آج تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہٹی. لیکن یہ مسلمان، یہ اپنا کلمہ پڑھنے والا، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کا دامن تھمایا تھا یار. یہ حضور کا دامن چھوڑ کے کہاں گندگی میں پڑا ہوا ہے. بلکہ آج ہمارے ہاں جو گندگی میں پڑا ہو اسے زیادہ عزت دی جاتی ہے، اسے زیادہ معزز مقام پہ بٹھایا جاتا ہے. آج آپ دیکھتے نہیں ہیں علماء کی زیادہ عزت ہے یا یہاں کے میراثی اور بھانڈوں کی زیادہ عزت ہے؟ بتائیں. میراثی بھانڈ زیادہ عزت والا. یہاں پہ ایک عالم بیان کرتا ہے، اس کو 20-25 لوگ سنتے ہیں، اور یہاں پہ جو بندہ اپنی بہنوں کو، ماؤں کو دکھا کے ٹک ٹاک پہ فیملی بلاگر بنا ہوا ہے، ہاں جی، اس کو جناب لاکھوں لوگ سننے والے ہیں. باقی چھوڑیں یہ جو جیلم والا ہے محمد علی، اس کا بھی حال دیکھ رہے ہیں. یہ بھی کہتا ہے جی میرے تو 30 لاکھ 3 ملین میرے پیروکار ہیں، مجھے یوٹیوب پہ سنتے ہیں. اوپر سے ہمارے بھی کچھ لوگ احمق ہیں، ہاں جی، وہ بھی بعض اوقات تانے ایسے دے رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو بھی غیرت آ جائے. کہتے ہیں ہاں بھائی 3 لاکھ لوگ تھے، کھڑا ایک بھی نہیں ہوا. میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تانا دے رہے ہو یا اس کے بندوں کو جوش دلا رہے ہو؟ ہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں. تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات ہے، جتنے بھی آپ غور کریں گے نا اس آیا مبارکہ پر، ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں، شہد جو ہے تمہارے لیے شفا ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ آئے، وہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی بیمار ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہے. آقا علیہ السلام نے اسے شہد پلاؤ. شاید پانی ملا کے پلانے کا حکم دیا حضور نے. وہ گئے، انہوں نے پلایا، پھر واپس آئے، کہنے لگے وہ آرام نہیں آیا. پھر آیا، آگے کہا جی حضور وہ آقا علیہ السلام نے پھر پلاؤ، پھر پلایا، کہتے ہیں آرام نہیں آیا. تیسری بار حضور نے پھر فرمایا. تو اس نے جب یہ کہا نا کہ اس کو آرام نہیں آ رہا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. جب بعد میں انہوں نے پلایا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ اعتماد دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پر. میرے آقا علیہ السلام کو سبحان اللہ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں سامنے بندہ کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، حضور فرماتے ہیں رب کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، رب تعالیٰ کی وحی پر ایمان ایسا ہو اور عمل ایسا ہو جیسے مکھیوں نے کیا ہے. زندگی ساری ہو گئی، آج اتنے ہزاروں سال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو فرمایا تھا نا صورتاً وحی فرمائی، اللہ نے ان کی طرف حکم دیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، آج تک وہاں سے ہٹی نہیں یار. ہمیں بھی تو استقامت چاہیے نا بھائی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے. ہمارے ہاں استقامت ہی مفقود ہے. آج ہم جب کوئی اچھا کام کریں گے کل کو غائب ہو جائیں گے، کل کو پھر نظر ہی نہیں آئیں گے ہم. انشاءاللہ عز و جل کل مزید اس پر کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.